میرا شوہر مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا کہ تم میرے بعد شادی نہیں کرو گی، بلکہ میری بہنوں اور ماں کا خیال رکھو گی۔ بہنوں کی شادیاں اچھے گھرانے میں کرواؤ گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے دن رات ساس کی خدمت کی، اپنی نندوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے۔ انہیں رخصت کیا کہ اچانک میری پہلی محبت مجھے ملی۔ وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے انکار کیا تو وہ ایک دن گھر آ گیا۔ ساس نے میرے سانس مٹی تلے دبائے، مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ میں روتے روتے شوہر کی قبر پر آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک ہر طرف روشنی ہو گئی۔ ایسا معجزہ ہوا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نسیمہ وقار نے افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا۔ تو میں نے سر جھکا لیا۔ تو جانتا ہے وقار، میں اپنی ماں کے سامنے نہیں بول سکتی۔ انہوں نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ میں منہ پھاڑ کر ان سے کہہ دوں کہ مجھے وقار سے شادی کرنی ہے۔ میں نے تجھے کتنے ہی موقع دیے کہ تو اپنی ماں باپ کو میرے گھر بھیج دے، مگر تو نہ بھیج سکا، اور اب تو سارا الزام مجھ پر نہیں رکھ سکتا۔ میں نے وقار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ زخمی پاؤں کے بلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ نسیمہ کچھ تو کر، میں تجھے اس طرح نہیں کھو سکتا۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو میرا ساتھ دے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تو ایک بار کسی ایسی کے لیے شادی کو ڈال دے۔ وہ میری منت کرنے لگا۔ میں اس کا درد اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر میں خود مجبور تھی۔ میرے ماں باپ نے نہ جانے کیسے کر کے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا اور کتنی مشکلوں سے میری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ میں ہی جانتی تھی۔ ایک تو غربت، اس پر ان کی بیماری نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑا تھا۔ اب جب ان کے لیے یہ خوشی کا پہلا موقع آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اس کے فرض سے سبق دوش ہو کر مطمئن ہو سکے، تو میں ان کے سر پر یہ کہہ کر پہاڑ توڑ دیتی کہ مجھے ساجد کے بجائے وقار سے شادی کرنی ہے، تو ان پر کیا گزرتی؟ وقار میرے حالات نہیں سمجھ رہا تھا، صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری بات سن وقار، تو بھی تو میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ تجھے میرے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتی ہوں، پھر اپنے بارے میں سوچتی ہوں۔ تو پھر وہ تو میرے ماں باپ ہیں، میں کیسے انہیں اتنا بڑا دھچکا پہنچا دوں؟ میں نے راز سے کہا۔ تو وقار نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ تو صحیح کہہ رہی ہے نسیمہ، ویسے بھی میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ میں تیرا رشتہ تڑوا کر بھی شاید اپنے ماں باپ کو نہ منا سکوں۔ وہ نہ تو مجھے کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ توجہ، کیونکہ میں کماتا نہیں ہوں۔ اگر میں کماتا ہوتا تو وہ بھی میرا انتظار کرتی، اور میرے ماں باپ بھی خوشی خوشی تیرے لیے رشتہ ڈال دیتے، اور تیرے ماں باپ بھی انکار نہ کرتے۔ سارا قصور میرا اپنا ہی ہے۔ وہ مجھے دل سے بولا تو میرے دل کو دھچکا لگا۔ ایسا نہیں ہے، تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ وقار نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سڑک سے کود کر اپنی چھت کی سیڑھیاں تیزی سے اتر گیا، جبکہ میں افسوس بھری نظروں سے اس راستے کو تک رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ میرا نام وسیمہ ہے۔ میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر عزت دار اور وقاردار تھے۔ وہ ہم تمام بہن بھائیوں کا خیال رکھتے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے ساری زندگی اماں اور ابا کو محنت کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے غربت کے باوجود کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مناسب نہ سمجھا، اور ہمیشہ محنت مزدوری کر کے ہم تمام بہن بھائیوں کو پالا۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی اور تھے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، جبکہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے ماں باپ کو محنت کرتے ہی پایا، لہٰذا مجھے بھی شروع سے محنت کرنے کی عادت تھی۔ میں سارا گھر کا کام نپٹانے میں اماں کی مدد کرتی۔ اماں ابا بیمار رہا کرتے، مگر اپنی دوا علاج پر پیسے نہ لگاتے۔ عمر کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے مسائل تو ہو ہی جاتے ہیں، یہی پیسے بچوں کے کام آ جائیں گے۔ اماں اور ابا دونوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ابا کا بازو بنوں اور ابا کو پیسوں کے معاملے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہونے پائے، لہٰذا میں اپنی فرمائشیں اور خواہشیں اپنے بچپن سے ہی دباتی رہی۔ میں کبھی ابا سے نہ کہتی کہ مجھے فلاں چیز لا دے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی فرمائش کرتے تو میں انہیں بھی سمجھاتی کہ ابا کی اتنی سخت نہیں ہے، لہٰذا انہیں تنگ مت کیا کرو۔ مجھے شروع سے ہی عادت تھی کہ میں سب کا خیال رکھتی۔ میرا دل اماں ابا کو دیکھ کر دکھ سے بھرا رہتا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بھی کوشش کرتی تاکہ وہ اچھا پڑھ لکھ کر ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ اماں سمیت مجھے بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت امیدیں تھیں۔
अम्मा अब्बा चाहते थे कि उसे बहुत सारा पढ़ाएं ताकि जो ज़िंदगी आज अम्मा अब्बा गुजार रहे थे वो इनके बच्चों को ना गुजारनी पड़े, बल्कि वो अपने पाँव पर खड़ा होकर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। वकार हमारे बराबर वाले घर में रहता था। मेरा और वकार का बचपन का साथ था। हमारे माँ बाप की आपस में बहुत बनती, लिहाजा हम दोनों का एक दूसरे के घर में काफ़ी आना जाना था। मैं बचपन में वकार के साथ इकट्ठे खेलती। वह भी मेरी फितरत से बखूबी आगाह था और उसे मेरी फितरत बहुत पसंद थी। मुझे मालूम भी ना हुआ, न जाने कब वो मुझे पसंद करने लगा। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सबसे पहले वकार ने मुझे मोहब्बत का इजहार किया। मुझे भी वो पसंद था, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त था। लिहाजा मैंने उसकी मोहब्बत की हामी भर ली। मुझे उसकी पसंद पर कोई एतराज़ ना था। उनके घर के हालात भी हमारे जैसे ही थे, मगर ना तो मुझे उसकी गुर्बत से कुछ लेना देना था, ना उसकी कौम तालीम से। वो अच्छी फितरत का मालिक इंसान था, तभी तो मेरी उसके साथ दोस्ती थी। मोहल्ले में दीगर बच्चे भी थे, मगर मेरी कभी उनके साथ न बनी, क्योंकि वो खुद गर्ज और मतलब परस्त थे, जो शरारतें खुद करते और शिकायतें दूसरों की लगा देते, जबकि मैंने और ना ही वकार ने कभी ऐसा कुछ किया था। सुन नसीमा, तो कभी किसी और से शादी मत करना, वकार ने मुझसे कहा तो मैं हंस दी। क्यों भला, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तो वो मुझसे गुस्से में आया। उसने सवाल जवाब करने वाली कौन सी बात है? मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए बनी है। मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर। वकार की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। अल्लाह न करे, फजूल बातें मत किया करो। ऐसे भी कोई किसी के बगैर नहीं मरता। ये सब कहने की बातें हैं। मैंने वही कहा जो मुझे लगता था। क्या बात कर रही हो? तो इसका मतलब है कि मैं तुझे अपनी मोहब्बत समझकर साबित करने के लिए मर कर दिखाऊं? वकार न जाने मेरी बात का क्या मतलब निकाला था। नहीं वकार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैं चलती हूँ। मैं उठ खड़ी हुई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, नाराज होकर मत जाया कर। ये देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। उसने अपनी जेब से कुछ शीशे की चूड़ियाँ निकाल कर मुझे दी तो मैं चौंक गई। ये कहाँ से लाया तू? बहुत प्यारी है। ये मैं चचा अनवर की दुकान से लाया हूँ। अच्छी लगी तुझे? हाँ, बहुत अच्छी। मैंने झट उसके हाथ से लेकर वो चूड़ियाँ पहन ली और उठकर तेजी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली आई। एक शाम अब्बा खुशी खुशी घर आए। अपनी नसीमा के लिए एक रिश्ता मिला है। अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं एकदम हैरान हो गई। मुझे फौरन वकार का ख्याल आया, जो न जाने मुझसे क्या क्या वादे कर चुका था। मैं ज्यादा न बोलती थी, ज्यादा वकार ही बोलता। मैं बस उसे सुनती रहती। उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, मगर मैं उससे मुतासिर ज़रूर थी। अगर मुझे वकार बुरा लगता या मैं उसके साथ ज़िंदगी न गुजारना चाहती, तो मैं इसे पहले कदम पर ही रोक देती। मगर मुझे उसकी तारीफ करना और मेरे साथ वफा निभाने का अहद अच्छा लगता था। मुझे उसे सुनना और देखना अच्छा लगता था, जिसका मतलब साफ साफ था कि वो मुझे पसंद था। मगर अब्बा ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। अब्बा की खुशी चेहरे से आया थी। मैं अब्बा की खुशी को बर्बाद तो ना कर सकती थी। मैंने पहली फुर्सत में ही वकार से बात की कि मेरे माँ बाप संजीदगी से रिश्ते पर गौर कर रहे हैं। अब्बा के किसी दोस्त के जानने वाले को अपने बांझी के लिए लड़की दरकार थी। अब्बा ने अपने दोस्त से कहा कि वह नसीमा की बात उससे चलाए। अब्बा के दोस्त ने उनसे बात की तो वो मान गए। 2 दिन बाद वो घर आने वाले थे, जबकि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अम्मा और अब्बा को बता दूं कि मुझे वकार से शादी करनी है, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि वकार का भी रिश्ता आए, ताकि अम्मा अब्बा गौर करें तो मैं वकार के रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी और पसंद जाहिर कर दूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मान जाते। मेरे माँ बाप इतने दकियानूसी न थे कि वो अपनी ज़िद पर अड़ जाते और मेरी पसंद की मुखालफत करते। वो यकीनन मेरी बात मानते और मेरी पसंद को तरजीह देते, मगर इसके लिए ज़रूरी था कि वकार अपने घर वालों से बात करे। मैंने वकार को कहा कि वो अपना रिश्ता भेजे। उसने भी अपने माँ बाप से बात करने की हामी भर ली, मगर ऐसा हो न सका। उसके माँ बाप मेरा रिश्ता लेकर आने के लिए राजी न थे। उन्होंने पहली वजह यही बताई कि तुम अभी कोई काम धंधा नहीं करते, पहले काम करो, नौकरी पर लग जाओ, अपनी बड़ी बहनों की शादी होने दो, तब तुम्हारी बारी आएगी। मेरी अम्मा अब्बा इतने साल इंतज़ार न कर सकते थे, जबकि रिश्ता भी बहुत अच्छा और मुनासिब था। लड़का अच्छी नौकरी कर रहा था। अब्बा नहीं चाहते थे कि सारी ज़िंदगी मैं भी गुर्बत में गुजारूं, जैसे अम्मा ने गुजारी थी। देख नसीमा,
मैं तेरी माँ को कुछ न बना कर दे सका। उसने मेरे साथ जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारी, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे, इसलिए मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा है। ये तो खुदा का करम है कि इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना गरीबों के यहाँ ऐसे रिश्ते कहाँ से आते हैं। मैंने कुछ चूँ चरान से किया तो अब्बा ने मुझे तफसील सब समझाया। मैं अब्बा की परेशानी समझती थी। तो चाहता था कि वो अम्मा के लिए बहुत कुछ करे, मगर वो कभी करने के काबिल न हुआ। लिहाजा उसका हर पल कश्मकश में और परेशानी में गुजरता। अम्मा अक्सर कहा करती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफ़ी है। मगर अब्बा ने हमेशा अम्मा के लिए बहुत कुछ करना चाहा, और इसी तरह हम बहन भाइयों की भी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। मगर अब्बा की जितनी सख्त थी वो इतना ही कर सका। अब अगर वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा मंसूबा बना रहा था तो ये उसका हक बनता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि लड़के वाले भी जो पसंद न करेंगे। वो आ तो रहे थे, मगर हमारी गुर्बत और हालात देखकर वो यकीनन वापस पलट कर ना आते, जबकि हमारा घर भी टूटा फूटा था। मेरी दुआ भी यही थी कि वो मुझ में ही कोई नुक्स निकाल कर चले जाए और वापस पलट कर ना आए। मगर मेरी दुआएं कबूल ना हो सकी। मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लड़के वालों ने ना सिर्फ मुझे पसंद कर लिया, बल्कि झटपट अब्बा की रजामंदी भी पूछ ली। अब्बा का इरादा था कि वो कुछ सोचकर जवाब देंगे, मगर लड़के वालों को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अब्बा को भी एतराज कहाँ था, लड़का भी उसका देखा बाला था। लिहाजा अब्बा ने अम्मा की तरफ से इशारा मिलते ही फौरन हाँ कर दी। वकार को इस बारे में पता चला तो वो बहुत तड़पा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी अचानक से, या तो तुमने मुझे देर से बताया? मैंने देर से नहीं बताया, या अब्बा ने उसी वक्त हाँ कर दी थी। मैंने उसे तमाम हालात तफसील से बयान किए, मगर उसका तड़पना कम होने में न आ रहा था। मैं उसके जज्बात को समझ सकती थी। तुम इनकार कर दो, मना कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती वकार। मैंने उसे साफ साफ जवाब दिया। अम्मा अब्बा की इज्जत का सवाल है। मैं ऐसे उनकी इज्जत बड़े बाजार में कैसे लुटा सकती हूँ? तुम मार्केट के लोगों को जानते हो। अब्बा के दोस्त के जाने वालों के साथ मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मैं अब्बा की इज्जत पर यूं आंच आने नहीं दे सकती। अब वो जहाँ कह रही हैं मैं उस रिश्ते के लिए राजी हूँ, और मैं वहीं शादी कर लूंगी। अगर वो मुझे किसी भी घूंटने से बांध देते हैं तो मैं बन जाती। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने माँ बाप की इज्जत यूं पाँव में रौंद दूंगी? अब्बा की पगड़ी सरे बाजार उछाल दूंगी? वकार मेरी बात सुनकर चुप हो गया था। यकीनन वो भी ऐसा नहीं चाहता था। वो खुद इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता था। उसे मालूम था कि ये बातें किस कदर नाजुक होती हैं। लिहाजा वो चुपचाप पलट गया। इसीलिए मैंने उसे मिलने और समझाने की कोशिश की। देखो वकार, जो होना था वो हो गया। अब मिट्टी डालो, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हें मुस्तकबिल में अच्छी जिंदगी और खुशियाँ मिले। तुम भी मेरे लिए दुआ करना। वो कुछ ना बोला और चुपचाप मुझे सुनता रहा, मगर मुझे लगता था कि उसने मेरे लिए कोई दुआ ना की थी। शायद उसके दिल में मेरे लिए बद दुआ निकल गई थी। मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे साजिद के साथ रुखसत किया था। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया, और बाकी काम आमदनी होने के बावजूद अब्बा ने उधार पकड़कर मुझे अच्छा जहेज देने की भी कोशिश की। साजिद 5 बहनों का इकलौता भाई था, और दरअसल उसकी माँ ने मुझे इसीलिए पसंद किया था ताकि मैं उसकी बहनों को गैर न समझूं और आते ही घर पर कब्जा जमाकर शौहर को अपनी मुट्ठी में न कर लूं। वो ये चाहती थी कि कोई गरीब और मस्कीन सी लड़की ब्याह कर लाए ताकि उसे काबू में करके रखा जाए। मेरे शौहर घर में सबसे बड़े थे और पांचों बहन इनसे छोटी थी। मेरे शौहर अपनी बहनों और माँ की मुट्ठी में थे। वो अपनी बहनों के सामने ना तो मुझे कोई अहमियत देते और ना मुझसे ज्यादा बात करते। वो कमरे में भी कम ही आते और ज्यादातर अपनी माँ के पास ही बैठे रहते। अपनी माँ और बहनों के सामने जरा हिचकिचाहट का शिकार रहते। वैसे उनका सलूक मेरे साथ बुरा न था। वो मेरा ख्याल रखते और मैं जो भी चीज़ उनसे मंगवाती वो फ़ौरन ला देते। घर में खाने पीने की कोई तंगी ना थी, मगर जो सास कहती वही, और इतना ही पकता, क्योंकि घर में लड़कियां ज़्यादा थी, इसीलिए काम का कोई मसला न था। मैं सिर्फ अपने शोहर का काम निपटाती, जबकि मेरी नंदी घर का काम मिलजुल कर झटपट निपटा लेती थी। कभी कभार मेरी सास कह देती, भाई आज तो बहू के हाथ का खाना खाएंगे। तब मैं खाना बना लेती, और ऐसा ज़्यादातर साजिद की छुट्टी वाले दिन होता, क्योंकि मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं और साजिद एक साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें। बहरहाल ये छोटी मोटी बातें थी। अगर देखा जाए तो मैं अपने घर में खुशहाल थी। जब मैं अपने अम्मा अब्बा की तरफ जाती तो वो मुझे खुश देखकर खुद भी खुशी से निहाल हो जाते। मैं भी हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनकर और खूब तैयार होकर जाती।
ताकि अम्मा अब्बा मुझे देखकर खुश हों। अम्मा अब्बा की खुशी अपने बच्चों की खुशी में ही थी। कुछ अरसे में ही मेरी सास मुझसे लड़ने के बहाने ही ढूंढने लगी। शायद उसने ये महसूस कर लिया था कि उसका बेटा और मेरा शौहर मुझे काफ़ी तवज्जो दे रहा था। मैंने शुरू के कुछ महीने मुश्किल में काटे थे। तब मेरा शौहर मुझे इतनी तवज्जो न देता और अपनी माँ की नज़रों में रहता, मगर आहिस्ता आहिस्ता शायद मैंने उसका दिल जीत लिया था। तभी वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और ये बात मेरी सास से बर्दाश्त न हुई। आखिर उसे अपनी बेटियों को रुखसत करके उस घर से दूसरे घर भेजना था, मगर वो इस बारे में गलत सोच रही थी। मैं ऐसी लड़की ना थी कि मैं इसके बेटे को काबू में करके उसे अपनी बहनों या माँ से जुदा कर देती। मैं समझती थी कि बहनों की रुखसती करना उसकी जिम्मेदारी है, तो भला मैं उसे उसकी जिम्मेदारी से क्यों रोकती। मैं अपनी सास को समझा तो ना सकती थी, मगर अपने सलूक से बता सकती थी कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। लिहाजा मैं अपनी सास की खिदमत में लगी रहती। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती, मैं पाकर उन तक पहुँच जाती, ताकि वो अपने दिल में मेरे लिए कुछ गलत ख्याल न पालें। मगर ऐसा न हो सका। वो फिर भी किसी न किसी बात पर नुक्स निकाल देती। वो मुझे डांट कर रखते थी। मैंने कभी भी उनके आगे ज़ुबान न चलाई थी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था, बल्कि मैं मामले को ख़त्म करने की कोशिश करती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ से मैला हो, जबकि मेरी सास की यही कोशिश थी कि वो मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ से किसी भी तरह मैला कर दे। लिहाजा वो इनसे मेरी हज़ारों बुराइयां करती। मैंने खुद अपने कानों से सुना था और मेरे शौहर से वो बातें भी कर रही थी जो मुझ में थी ही नहीं, मगर मैं फिर भी नज़रअंदाज कर गई। मैं नज़रअंदाज करने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। लड़ने झगड़ने वाली और गुस्सा करने वाली मेरी फितरत ही ना थी। ना ही मैं अपने शौहर को उनकी बहनों और माँ के खिलाफ भड़का सकती थी। ऐसे भी मेरी आदत ना थी, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करती रही। जब मेरा शौहर मेरा ख्याल रख रहा था और अपनी माँ बहनों की बातों के बावजूद मुझसे झगड़ा ना करता, तो फिर मुझे ज़्यादा परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपनी खुशी में और मगन थी। मेरी नंदों में तीसरी नंबर वाली और आखिरी नंबर वाली दोनों नंदे मेरे साथ बहुत अच्छी थी। बाकियों के मूड में उतार चढ़ाव आता रहता था। मैं सबके साथ ही अच्छा सलूक करने की कोशिश करती, ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। बड़ी नंद का रिश्ता अपने ताया की तरफ था। साजिद उसके लिए जहेज इकट्ठा कर रहे थे। वह नौकरी से आने के बाद शाम को भी कुछ अज़ाफ़ी काम करते, ताकि उसे अच्छे तरीके से रुखसत कर सके। वो बहुत मेहनत कर रहे थे। मुझे उनकी मेहनत का एहसास था, लिहाजा मैं भी उनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देती। बड़ी नंद का जहेज तकरीबन मुकम्मल होने को था। उसकी अगले कुछ माह में शादी थी। दरअसल उसका मंगेतर मुल्क से बाहर था और जैसे ही आता शादी की तारीख रख दी जाती। मेरे शौहर की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। उन्हें मामूली बुखार और गला ख़राब था, मगर उन्होंने खुद से ही दवाई खा ली, मगर बुखार उनका साथ न छोड़ता। कुछ दिनों के बाद फिर से बुखार हो जाता, जिसकी वजह से उन्हें जिस्मानी तौर पर कुछ कमज़ोरी हो रही थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं, ताकि उनकी बीमारी की जड़ मालूम हो सके और मुकम्मल इलाज हो जाए। ये रोज़ बुखार होना अच्छी बात नहीं होती। मैंने उन्हें समझाया तो वो कहने लगे, नसीमा, मैं अपनी दवा इलाज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक एक पैसा बचाकर अपनी बहनों की शादी में किसी चीज़ की कमी न रखूँ। अगर मैंने अपनी दवाई इलाज पर ही पैसा लगा दिया तो कहीं मेरी बहनों की शादी में कोई कमी न रह जाए। मैं उनका इकलौता सहारा हूँ। अब्बा के बाद मुझे ही उन्हें रुखसत करना है। मैं समझ सकती हूँ साजिद आपकी बात, मगर फिर भी अगर आप सेहतमंद होंगे तभी तो अपनी बहनों का ख्याल रख पाएंगे, वरना आपके सिवा कौन है जो इनका ख्याल रखेगा। साजिद को मेरी बात समझ में आ गई। तुम सही कह रही हो। दरअसल मेरे पास वक्त की भी कमी है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास ना जा सका, पर मैं आज शाम अपना चेकअप करवा कर जाऊंगा। मेरे समझाने पर साजिद ने डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया और इसकी बताई हुई दवा खाने लगे, मगर उनकी सेहत फिर भी गिरती गई। जो जो दवा की, मैं हैरान थी कि न जाने उन्हें क्या हो गया है। अब तो मैं परेशान शुरू हो गई थी। वो इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि नौकरी पर भी ना जा सकते। वो बहुत परेशानी का शिकार थे। मैं क्या करूँगा? अपनी बहनों की शादी कैसे कर पाऊँगा, जबकि मैं बीमार होकर चारपाई से लग गया हूँ। वो कहते तो मैं उदास हो जाती। आप ऐसी बातें ना करें। हमने डॉक्टर के भी कई चक्कर लगा लिए थे, मगर न जाने क्यों उनकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। बस उनका बुखार न टूटता और अगर कभी उतर भी जाता तो 2-4 दिन बाद उन्हें दोबारा बुखार चढ़ जाता। डॉक्टर ने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख कर दिए थे
ان کے علاج پر واقعی کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ ہر ایک ٹیسٹ اس قدر مہنگا ہوتا ہے کہ ساجد سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ میری ساری جمع پونجی تو یوں ہی خرچ ہو جائے گی، بہنوں کی شادی کیوں کر ہو پائے گی؟ آپ پریشانی کا شکار نہ ہو، آپ صحت مند ہوں گے تو پیسہ پھر آ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ میں انہیں تسلی دینے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنے رب سے بھی دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم کرے، انہیں صحت و تندرستی سے نوازے۔ نسیمہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بہنوں کی ذمہ داری سنبھال لینا، انہیں اکیلا مت چھوڑ دینا۔ ساجد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا کچھ نہ ہوگا، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، آپ خود ہی اپنی بہنوں کی دھوم دھام سے رخصت کریں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، انہیں زیادہ فکر اپنی ماں بہنوں کی تھی۔ ہاں، دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر پھر بھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ذمہ داری سنبھال لو گی نا؟ مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ بے چینی سے بولے تو میں نے فوراً اس بات پر سر ہاں میں ہلا دیا۔ کیوں نہیں ساجد، میں بھلا کیوں نہ سنبھالوں؟ وہ صرف آپ کی نہیں میری بھی بہنیں ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہ ہوگا۔ میں نے انہیں ایک بار پھر تسلی دی۔ دراصل مجھے بھی ان کی بیماری کی بہت پریشانی تھی، میری تمام دعائیں رائیں گاہ گئی اور ساجد نہ بچ سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاموشی سے دوسری دنیا میں پہنچ گئے، مجھ پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن ان کی طبیعت صبح سے ہی کافی بہتر تھی، میں خوش تھی کہ ان کی طبیعت میں سدھار آ گیا، ان کا بخار اتر گیا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ آج وہ کام پر نکل جاتے ہیں، جبکہ میں نے انہیں منع کیا کہ ابھی کام پر نہ جائیں، بھلے طبیعت بہتر ہے مگر ابھی پچھلے دنوں کی کمزوری باقی ہے۔ لیکن انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اتنے دنوں سے کام کا خرچ ہو رہا ہے، لہٰذا ان کی تنخواہ میں سے پیسے کٹ جائیں گے۔ وہ صبح سویرے ہی کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو میں بھی ان کے لیے ناشتہ بنانے چلی۔ ساجد کا ناشتہ بنا کر تیار کر چکی تھی، مگر وہ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی ناشتہ کرنے نہ آئے تو میں ان کے کمرے میں انہیں بلانے چلی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچے انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ آدھے بستر پر جبکہ آدھے بستر کے نیچے پڑے تڑپ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بھاگ کر گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا سانس بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر بول نہ پائے۔ میں گھبراہٹ میں بھاگ کر اپنی ساس کو بلا لائی اور جلدی سے ایمبولینس کو فون کرنے لگی تاکہ انہیں ہسپتال پہنچایا جا سکے، مگر قدرت نے انہیں مہلت نہ دی۔ ان کا اکڑا ہوا سانس جلدی تھم گیا۔ ایک لمبا سانس ان کا آخری سانس ثابت ہوا اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے یقین نہ آتا کہ ابھی تو وہ اچھے بھلے دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اگلے ہی پل ختم ہو گئے کہ وہ ہم سب کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کسی کو اس بات پر یقین نہ تھا۔ میں ان کی بیماری کو ابھی تک معمولی بیماری ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے ہی لگتا تھا کہ ساجد ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے جس سے مجھے اندیشہ ہوتا کہ ان کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مگر پھر میں اپنا ذہن جھٹک دیتی۔ انسان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اسے مر جانا ہے۔ وہ مایوسی اور پریشانی میں ایسی باتیں کر جاتا ہے۔ ساجد کی اکثر باتیں ایسی ہی ہوتی تھی جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ وہی سچ ثابت ہوا، وہ واقعی ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم تمام گھر والوں کے اکلوتے سہارے تھے۔ ان کی بہنیں اور ماں بھی ان کی موت پر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ابھی تو انہیں تمام بہنوں کو بھی آنا تھا، جبکہ وہ اپنی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر چلے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بہنوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ میری ساس اور نندیں ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی نند کی شادی کی تیاریاں جیسے ساجد کی وفات کے ساتھ ہی رکن گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف افسردگی چھائی ہوئی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ اب میں ان کے لیے ساجد کی جگہ لوں گی۔ میں نے ساجد کی جمع پونجی سنبھال کے رکھی اور اپنی محدود استطاعت میں ان کی بہنوں کے خواب پورے کرنے کی ٹھان لی۔ بڑی نند کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ لوگوں نے مشورے دیے کہ شادی ملتوی کر دی جائے، مگر میں نے دل مضبوط کیا۔ یہ شادی ساجد کی آخری خواہش تھی اور میں اسے پورا کر کے رہوں گی۔ میں نے شادی کو ملتوی نہ ہونے دیا۔ نورین کی شادی مقررہ وقت پر ہی ہو گئی۔ اس کا مگیتن بیرونی ملک سے لوٹ آیا تو میری ساس نے اس کی شادی کی تعریف رکھ دی۔ نورین کی شادی میں ہم سب اداس تھے۔ ہم ساجد کی یاد سے ایک پل غافل نہ تھے۔ ساجد کو اپنی بہن کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ میں نے ان کا ایک ایک ارمان پورا کیا اور نورین کو رخصت کر کے اس کے گھر کا کر دیا۔ میری نند کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔
اور اس دن میری آنکھیں نم تھی۔ اماں ابا مجھے لینے چلے آئے۔ تو واپس گھر چل بیٹی، تو ہم پر بوجھ نہ ہوگی۔ وہ بہت دکھی تھے۔ نہیں ابا، میں ادھر ہی رہوں گی۔ جب خوشحالی کے دن تھے تو میں اس خاندان کا حصہ تھی۔ اب جب مشکلات آئی ہیں تو میں منہ موڑ کر چلی جاؤں؟ ایسا نہیں کروں گی۔ میں ساجد کی بہنوں کا سہارا بنوں گی، ان کا ہر ممکن ساتھ دوں گی۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ساجد کی جگہ کھڑی رہوں گی۔ اماں میری بات سن کر رو پڑی۔ وہ تجھ سے ابھی بھی شادی کی خواہش مند ہے؟ پتہ نہیں کہاں پھرتا رہتا ہے۔ تیرے بیوہ ہونے کا سن کر چلا آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ تیرے سے شادی کر کے تجھے نئی زندگی دے گا۔ اماں نے وقار کا نام نہ لیا، اگرچہ میں جانتی تھی۔ نہیں اماں، اب میری شادی کی خواہش نہیں، ساجد کے بعد کوئی بھی نہیں۔ میں نے اماں کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا، تیرے ماں باپ ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ ابا اماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں محنت مشقت کر کے ساجد کی دی ہوئی ذمہ داری خوب نبھاؤں گی۔ میں سب سے پہلے ساجد کے دفتر گئی تھی تاکہ مجھے ساجد کی جگہ نوکری مل سکے۔ آپ کو وہ پوسٹ تو نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کی تعلیم کم ہے، مگر آپ کو اس سے چھوٹی پوسٹ دی جا سکتی ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ساجد کی نوکری کا کچھ پیسہ بھی میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے دن رات کام کیا، اضافی محنت کی اور ہر ممکن طریقے سے مزید پیسوں کا بندوبست کیا۔ لوگوں کی مدد بھی لی، مگر سب کچھ ساجد کی طرح عزت اور وقار کے ساتھ کیا۔ ساجد کی جدائی کے بعد یہ سفر آسان نہ تھا، مگر میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ساجد کی باقی بہنوں کو ان کے گھر میں خوشیوں کے ساتھ آباد کیا۔ ساجد کی والدہ کے لیے بھی میں بیٹی بن کر اپنی تمام ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتی۔ میری کوششوں سے ساجد کی دوسری اور تیسرے نمبر والی بہن کا رشتہ طے ہو گیا۔ میں ان کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگ گئی۔ میں نے ساجد کی طرح شام کے وقت بھی کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ اضافی پیسے اکٹھے ہو سکیں۔ کچھ رقم ادھار اور باقی جمع پونجی لگا کر ساجد کی باقی دو بہنوں کو رخصت کر دیا۔ اب صرف چھوٹی دو بہنیں رہ گئی تھی۔ جب تک ان کی رخصتی نہ ہوتی میں ایک پل سکون سے نہ بیٹھ سکتی تھی۔ ساجد کا وعدہ میرے لیے ایک بوجھ نہیں بلکہ وہ طاقت تھی جس نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ زندگی مشکل ضرور تھی، مگر میں نے ثابت کیا کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ تنہا بھی خاندان کا سہارا بن سکتی ہے۔ میں نے پاک اور صاف زندگی گزاری، حالانکہ میں کم عمر تھی۔ میں چاہتی تو خود غرض بن کر اپنا گھر بسا لیتی، مگر ایسا کرنا مجھے خوشی نہ دیتا، بلکہ ساجد کی بہنوں کا کفیل بننا مجھے زیادہ خوشی دے رہا تھا۔ بابی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، میری چھوٹی نند باورچی خانے میں آ کر مجھے بتایا تو میں چونک گئی۔ مجھ سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ میں ہاتھ صاف کرتی ہوئی حیران ہوتی باہر نکلی تو صحن کے بیچوں بیچ وقار کو کھڑے دے کر حیران رہ گئی۔ میری ساس بھی اپنے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی ساس کی طرف دے کر پوچھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اسی لیے چلا آیا۔ وہ بھی میری ساس کو کھڑا دیکھ چکا تھا، لہٰذا سنبھل کر بولا، ایسی کیا بات کرنی تھی جو تمہیں یہاں آنا پڑا؟ میں اسے لے کر دروازے کی جانب بڑھی۔ میں اماں ابا کے گھر آؤں گی، تم وہاں بات کر لینا، میں نے آہستہ سے کہا اور جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا اور سرگوشی میں بولا، اب تو تمہاری ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہوں گی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ دیکھو نسیمہ، میری نوکری بھی لگ گئی ہے اور میں نے نوکری صرف تمہاری خاطر حاصل کی ہے۔ میں تم سے ابھی بھی شادی کا خواہش مند ہوں، تو اکیلی کب تک ذمہ داریوں کا بوجھ تلے زندگی گزارتی رہو گی؟ وقار کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ وقار، میری زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں کہ میں جب چاہوں تمہارے حوالے کر دوں۔ میری اپنی بھی کوئی مرضی منشا ہے کہ نہیں؟ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بات صرف تمہاری نوکری کی نہیں ہے، میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ ابھی پوری طرح ادا نہیں ہوا۔ میری دو نندیں ہیں جن کی شادی کرنا بھی باقی ہے۔ ویسے بھی میں اب تمہارے قابل نہیں ہوں، تم کسی جوان اور کنواری لڑکی سے شادی کر کے زندگی گزارو، کیونکہ میرے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو تم۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ وقار، میرے پیچھے اپنے آپ کو یوں برباد نہ کرو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہوا، لہٰذا میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک کس کرب میں مبتلا ہے۔ میں اسے زندگی بھر کا دکھ نہ دینا چاہتی تھی، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ سنبھل جائے اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارے، اور اس کے لیے میرا اسے صاف صاف انکار کرنا ضروری تھا۔
ویسے میں پہلے بھی کئی بار اسے انکار کر چکی تھی۔ میں اسے شادی کرنے کی خواہش ابھی بھی نہ رکھتی تھی۔ میں نے اسے صاف جواب دیا تو وہ مجھے دیکھتا ہوا چپ چاپ پلٹ گیا اور گلی میں دور تک چلا گیا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ وہ ابا کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں کچھ دنوں میں جا کر انہیں دیکھ آؤں گی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اماں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنی سانس سے جھوٹ بول دیا۔ پھر بھی وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اپنی کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی آخری 2 نندوں کے فرض سے فارغ ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی خاطر میں نے اپنا چین، سکون، آرام سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ نہ تو مجھے آرام کرنے کا وقت ملتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھتی۔ ساجد کے جانے کے بعد سے میری حالت بہت بدل گئی تھی۔ میرا حسن مان پڑ گیا تھا، جبکہ مسلسل محنت اور کام سے میری صحت بھی برباد ہو گئی، مگر مجھے کوئی افسوس نہ تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی دی ہوئی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی اور اپنا وعدہ وفا کیا۔ میری ساس اب چپ چاپ رہتی، وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، حالانکہ میں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ قریب تھی، مگر وہ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی تو میری ساس اکیلے گھر میں گھومتی پھرتی۔ ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں اپنی ساس کو بتا کر ابا سے ملنے چلے آئی۔ ابا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، دیکھیں تو کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ ابا کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ پہنچا۔ وہ بہت کمزور دکھائی دیے۔ بس بیٹا، بڑھاپا خود ہی ایک بیماری ہے، مجھے اور کیا بیماری ہونی ہے؟ دیکھ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، اب تو تمام فرائض سے فارغ ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو سنجیدگی سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ۔ تیری ساس کو یا ہمیں کچھ ہو گیا تو اکیلی کس کے لیے جیے گی؟ ابا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ابا، ایسی باتیں مت کریں، ساجد بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ ابا کی باتیں مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ تدبیر کرنی چاہیے۔ موت پر حق ہے، جب ہماری باری آئے گی تو ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا۔ وقار شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو اس سے شادی کر کے خوشی کی زندگی گزار۔ تو کہے تو تیری ساس سے میں خود بات کر لوں۔ ابا ایک لمحے کو خاموش ہوئے تو میں بول اٹھی، ابا، بات صرف ساس کی نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، اور پھر میری ساس بھی تو اکیلی رہ جائیں گی، ان کا سہارا کون بنے گا؟ تو نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا ہے، ایک بار اپنے بارے میں سوچ کر دیکھ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا کم سے کم اپنے باپ کو یہ احساس دے دے، سارے خرچات آپ کے ہی ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً بول اٹھی، اماں، آج کھانے میں کیا بناؤں؟ میں اپنی ساس سے پوچھنے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ میں کسی نہ کسی بہانے انہیں بلا لیتی، ورنہ وہ میرے ساتھ کوئی بات نہ کرتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں سب کی کمی محسوس ہو۔ نند کی شادی کے بعد میں نے شام والی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب ایک ہی نوکری ہم دونوں کے گزارے کے لیے کافی تھی۔ میں شام کو گھر آ کر کام نپٹاتی۔ لوگ بڑے بڑے فیصلے جو اکیلے کر لیے، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ ساس ابھی زندہ ہے۔ تم سوچتی تو ہوگی کہ بڑھیا کب مرے گی تاکہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو۔ میری ساس نہ جانے کون سا غبار اپنے اندر دبائی بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ میں نے ایسی کیا بات کر دی جو اتنا غصہ ہو رہی تھی؟ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم نے جو نوکریاں کی ہیں، مجھے سب معلوم ہے تم اچھے کردار کی نہیں ہو، نہ جانے کون سا غلط کام کر کے اتنا پیسہ کما لیا۔ سچ بولوں تو بدکاری کے کام میں ہی اتنے پیسے ملتے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں اماں؟ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرے خلاف اپنے دل میں کدورت بھر کر بیٹھی تھی۔ اب جب انہیں موقع ملا تو وہ اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ اس میں جھوٹی کیا ہے؟ تم غلط عورت ہو، تمہارے عاشق تو تمہارے پیچھے تمہارے سسرال تک چلے آئے۔ وہ مجھے وقار کا طعنہ دے رہی تھی۔ شاید اماں نے ان سے میری شادی کے متعلق کوئی بات کی تھی، تبھی تو اس قدر غصے میں تھی۔ میں ان سے کیا بحث کرتی؟ میں چپ چاپ واپس باورچی خانے میں چلی آئی۔ میں اپنے کردار کی پاکی سے بخوبی واقف تھی، اس لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی ساس کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ میں چاہے جتنی مرضی خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر لیتی، مگر در حقیقت مجھے ان کی بات سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی، جس سے میری ساس کو مزید چھٹی ملی۔ انہوں نے مجھے محلے والوں اور رشتہ داروں میں بھی بدنام کر دیا۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔
مجھے کچھ سمجھ نہ آتی کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ ایک دن انکشاف ہوا کہ یہ سب میری ساس کا کیا درا ہے۔ تب میرے ہوش اڑ گئے۔ میں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کرانے کے لیے، مگر میری ساس نے میری قدر نہ کی۔ ان کا رویہ ہمیشہ سے ہی میرے ساتھ روکھا سا رہا تھا، مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں نے یہ سب اپنی شوہر کی محبت میں کیا تھا کہ اپنی نندوں کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے کے لیے اپنی جوانی برباد کر دی، اپنی خوشیاں، عیش و آرام سب کچھ قربان کر دیا، مگر مجھے صلہ کیا ملا؟ میری ساس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، بھلے وہ مجھے برا بھلا کہہ دیتی، یا اگر انہیں میرا وجود پسند نہ تھا تو مجھے گھر سے نکال دیتی، مگر میرے کردار پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگاتی۔ میں نے تو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے شوہر کی قبر پر جا پہنچی، اور کہاں جاتی؟ اماں ابا کی گھر جانے کی ہمت نہ تھی۔ ابا کی طبیعت ویسے ہی اتنی خراب تھی، وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر رونے لگی اور ان سے تمام گلے شکوے کر ڈالے۔ میں روتے روتے قبر پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے مجھے بے ہوش کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش آیا تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے پریشان حال وقار کو دیکھ کر میں بے قرار ہو گئی۔ وہ میلے کپڑے، ملنگ والے حلیے میں وہ کوئی ملنگی لگ رہا تھا۔ میرا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے وقار؟ میں دھیمے لہجے میں بولی۔ سب لوگ تیری تلاش میں ہیں۔ تیری ساس نے کہا ہے کہ تو گھر سے بھاگ گئی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ تو اپنے شوہر کی قبر پر ہوگی۔ تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ابا کے انتقال کی خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ساکت نظروں سے وقار کو دیکھنے لگی اور اگلے ہی پال اٹھ کر گھر کی جانب آ گئی۔ کاش میں قبرستان آنے کے بجائے گھر ہی چلی جاتی تو ابا کی آخری لمحات میں ان کے ساتھ وقت تو گزار لیتی۔ گھر میں قیامت کا عالم تھا۔ اماں کو بکھرا دیکھ کر مجھے خود ہی حوصلہ کرنا پڑا۔ چھوٹے بہن بھائی الگ غم سے نکل رہے تھے۔ ابا تھے ہی اتنے اچھے کہ محلے والے بھی ان کی موت پر غم زدہ تھے۔ ابا سب رشتوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ ابا کی موت پر مجھے ارد گرد کا ہوش نہ رہا، اور میں اماں اور بہن بھائیوں کا حوصلہ بن گئی۔ میری ساس میرے والد کی وفات تک نہ آئی۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ کس قدر بے مروت نکلی۔ میں اماں کے پاس ہی ٹھہری رہی۔ ایسی حالت میں اماں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی؟ بڑی نند جو تائیں کے گھر رخصت ہو کر گئی تھی، اس نے فون پر مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اماں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تو نے بہت دوسروں کی خوشیوں کا خیال کر لیا، اب اپنے بارے میں بھی سوچ لے۔ اماں نے دن رات ایک ہی بات کر کے میرا سر کھا رکھا تھا۔ میں اماں کو جتنا ٹالنے کی کوشش کرتی، اماں اتنے ہی میری شادی کی بات نکال کر بیٹھ جاتی۔ وہ برسوں سے تیرے لیے بیٹھا ہے، کچھ تو سوچ لے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دے۔ وقار کی اماں روز ہی چلی آتی۔ نسیمہ، وہ تیرے سوا کسی سے شادی نہ کرے گا۔ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تو کون سا اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہے جو اتنا سوچ رہی ہے؟ تو بیوہ ہے، تیرا حق بنتا ہے اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنا۔ وہ سب ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں نے فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا۔ وہ ویسے بھی ابا کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اب میں اسے مزید کیا عذاب پہنچاتی؟ بھائی اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ اماں اور دونوں بہنوں کا بوجھ سنبھال سکے۔ اماں میرا اقرار سن کر خوش ہو گئی۔ وقار نے تو باقاعدہ انگڑائی ڈال کر رکھی تھی۔ شادی تقریب میں وقار کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی آئی۔ اس کی بہنیں رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ الگ ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف وقار اور اس کی ماں ہی تھی۔ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ وقار، تم نے اتنا عرصہ میرا انتظار کیا، تم کسی اور کے ساتھ اپنا گھر بسا لیتے؟ نہیں نسیمہ، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے میں اپنے دل کو کبھی آمادہ ہی نہیں کر پایا۔ میں مزید کئی برسوں تک تیرا انتظار کر سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں تجھے ایک نہ ایک دن پا لوں گا، کیونکہ میری لگن سچی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ شاید میں نے اس تک آنے میں زیادہ دیر کر دی تھی۔ میں اپنی الجھنوں میں الجھی رہی، اور ایک مخلص اور وفا شعار ساتھی میرے انتظار میں لگا رہا۔ اللہ نے ہمیں جلد ہی ایک بیٹی سے بھی نواز دیا۔ مجھے اپنی اولاد کی بہت خوشی تھی۔ خدا کی قدرت بھی خدا ہی جانتا ہے، اس نے مجھے وقار سے اولاد عطا کر دی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری وفاؤں کا صلہ مجھے وقار کی صورت میں ملا تھا۔ وقار ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوا۔ وہ پہلے میرے بارے میں سوچتا اور پھر اپنے بارے میں۔ اس کی اماں بھی میرا خیال رکھتی۔ میں خود بھی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ وہ مجھے اکثر کہتی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کئی لڑکیاں دیکھی، اور اس کی خوشی تجھ میں تھی۔
میں نے کبھی اسے اتنا خوش نہ دیکھا۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیتی۔ میں نے بھی خود کو ساجد کی موت کے بعد سے اتنا خوش محسوس نہ کیا تھا جتنی میں اب تھی۔ میں دعا مانگتی تھی کہ خدا میری خوشیوں کو دائمی کر دے اور مجھے بری نظر سے ہمیشہ بچا کر رکھے۔